السلام علیکم ویورز، آج میرے بیٹے کی ویڈنگ اور میں ابھی آپ کو اپنا بیٹا بھی دکھاتا ہوں۔ تو یہ جن جان پاکستان جی، آپ نے بہت ساری ڈھیر دعاؤں میں میرے بیٹے کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ تو آج یہ دیکھیں، رائل البرٹ شادی ہال ہے یہ۔ یہ اسٹیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ اوے گولی کیوں چلائی ہوں بدیا پترا؟ جن جان پاکستان جی، میرے بیٹے کی رسم نکاح تھی جو گزرا ہوا کل، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کی مہربانی، خیر خیریت سے اللہ تعالیٰ نے یہ میرا سلسلہ جو ہے یہ کام نپٹ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے۔ تو جن جان پاکستان جی، آپ نے شروع میں دیکھ ہی لیا ہوگا، میں نے وہ اپلوڈ کیا ہے ساتھ ہی اسی پروگرام کے۔ تو آپ جن جان پاکستان جی، پاکستان کی خاطر آپ خود سوچنا پاکستان کے بارے میں۔ اگر آپ کہیں کہ کوئی لیڈرشپ، کوئی ان میں دم نہیں، اور آپ نے صرف اور صرف اپنا خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ لیڈر نہیں ہے، یہ غدار ہیں سارے۔ ایک سہیل افریدی پر تھوڑی سی ہے، تھوڑا سا چانس کہ سہیل افریدی صاحب کیا کرتے ہیں، ان کو دیکھ رہی ہے عوام۔ اگر اس نے کچھ نہ کیا تو سہیل افریدی صاحب آپ نیوے نیوے ہو کے نکل جائیے گا پتلی گلی سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کرے میرا پروگرام آپ تک پہنچے، آپ میری آواز سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ عوام کس قدر فستاحیت، جبر اور ظلم کا سامنا کر رہی ہے۔ آپ نے بھی کیا ہوا ہے، مگر آپ نے وہ ظلم کو یاد کرتے ہوئے کوئی قدم اٹھائیں گے نا، تو اس ظلم کو یاد کرتے ہوئے اٹھائیے گا۔ یہ جو آپ کو سکھ چین جو آپ کو مل رہا ہے نا، جو اس وقت آپ پروٹوکول وہ انجوائے کر رہے ہیں، یہ پروٹوکول کو چھوڑ دیجئے گا، کیونکہ اگر اس کو سوچیں گے آپ تو کبھی بھی نہیں آپ کر سکتے مسلمانوں سے، پاکستان سے وفاداری۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ سے پہلے تھے ویسے ہی آپ بن جائیں۔ آپ کے سامنے ہے، عمران خان سے ہر بندے نے غداری کی ہے، اب آپ کو دیکھ رہی ہے عوام، یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ سب کی نظریں آپ کی طرف ہیں، اور کیوں ہیں کہ آپ نے بہت بہت بڑی بڑکے ماری۔ آپ سے بڑی زیادہ بڑکے ماری تھی کس نے؟ گنڈا پور نے۔ آخرکار کہاں گیا وہ؟ آپ کے سامنے ہے۔ تو جن جان پاکستان جی، میں ان کو للکارتا رہوں گا، ان کو یہ احساس دلاتا رہوں گا کہ آپ کو عوام نے اس لیے لے کے آئی عوام کہ آپ صرف اور صرف اتنا سوچیں کہ عوام کی اتنی محبت کرتی ہے آپ سے، اس کے بدلے میں آپ عوام کو کیا دیں گے؟ اب عوام یہ دیکھ رہی ہے، کیونکہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سہیل افریدی صاحب سیاست دانوں کے لیے قربانیاں بنی ہیں، اور آپ کو یہ دینی پڑے گی، یاد رکھیے گا۔ یہ جو آپ چول نہ کوئی ماریے گا، میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے چول ماری تو ظاہر ہو جائے گی کہ آپ نے یہ چول ماری ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ میرے کپتان کے فی الحال وفادار سپاہی ہیں، اسی وفاداری کی میں امید رکھتا ہوں آپ سے۔ اگر آپ میرے کپتان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ
اگر آپ سنسیئر نہیں ہوں گے تو آپ یقین جانیں وہ حشر ہوگا آپ کا کہ آپ کی سوچ سے باہر۔ گنڈا پور کو کوئی اس وقت جانتا ہے؟ غدار کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی طرح آپ کا بھی نام غداروں کی لسٹ میں۔ اب گوہر، برسٹر گوہر کہے کہ میں وفادار ہوں، کو بیوقوف تو مان سکتا ہے، ذی شعور آدمی اسے کبھی بھی نہیں مانے گا کہ یہ وفادار ہے، کیونکہ وہ بدکار ہے۔ جن جان پاکستان جی، یہ بات آپ کو پتہ ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ سبھی غدار ہیں۔ یقین جانیں ان کے بارے میں 50-50 چانس ہے۔ محمود خان چکزئی وہ تو ہر بات ہی اس پہ کرتا ہے، وقت گزار رہا ہے کہ جی مذاکرات۔ کیڑے مذاکرات ہوئے؟ باز آ جا، قبر چ لتاں نے تیریاں۔ کوئی گل نہیں، اگر سینے چ اس عمر چ گولی کھا لیں گا تو شہید بن جائے گا، سگو ایس تیرے واسطے سب تو بہتری، سب سے بہتر بات ہے چکزئی صاحب گولی کھائیں۔ وہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، وہ بولتے ہیں کسی وقت وہ 60% ہے، یہ 50% ہے۔ تو جن جان وفادار عمران خان صاحب کے ساتھ فی الحال تک، کوئی پتہ نہیں یہ کب یہ بھی وفاداری ختم ہو جائے اور یہ 100% گوہر ایوب کے ساتھ ہی بن جائے۔ گوہر ایوب کہتا ہوں برسٹر گوہر کے ساتھ، کیونکہ جو ڈر ہے نا، خوف، جند جان پاکستان جی یہ میری بات یاد رکھیں، ڈرتا ہر کوئی ہے، ڈرانے والا ہونا چاہیے۔ جس طرح اس وقت ڈرانے والا ہے، دیکھیں نا کیسے ڈراتا ہے وہ، جس کا نام ذہنی مریض، فسطائیت بھرا، غدار قسم کا جرنیل ہے ہمارے پاس۔ وہ ایسا ڈراتا ہے کہ جس کا حساب نہیں، آ کے تڑیاں لگاتا ہے۔ یار یہ علماؤں کو تڑیاں لگاتا ہے، کسی کو پیسے دیتا ہے، کسی کو تڑیاں لگاتا ہے، کہتا ہے چھوڑ کے پاکستان چلے جاؤ۔ یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانکو، تمہیں پتا چلے کہ تم کیا کھچے مار رہے ہو۔ میرا خیال ہے تمہارے گھر والے بھی سارے ذہنی مریض ہیں جو تمہیں سمجھاتے نہیں، وہ بھی، تمہاری بیگم بھی ذہنی مریض ہوگی۔ جیسے تم بدکاریاں کرتے ہو، اپنے گھر کبھی نظر ماری ہے تم نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے، یہ بات یاد رکھنا، زانی عورتوں کے لیے زانی مرد اور زانی مردوں کے لیے زانی عورتیں۔ اپنے گھر نظر مارنا اگر تم زنا کرتے ہو تو، اگر نہیں کرتے پھر نہیں ضرورت، اگر زنا کرتے ہو نا تم پہ چھوڑتا ہوں، اپنے گھر نظر مارنا۔ تو جن جان پاکستان جی آپ میری بات یاد رکھیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ سوائے ظلم کے اور کچھ بھی نہیں۔ میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر میری زبان سے کچھ نکل جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرمائے۔ میں جان بوجھ کر ایمان سے کوئی پروگرام ایسا نہیں کرتا کہ جس میں جھوٹ بولوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ کیونکہ میں اپنے شروع میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ یہ بات ضرور ہے، آپ میرا کوئی پروگرام دیکھ لیں، کیونکہ میں جند جان پاکستان جی ہم نے زندگی گزار دی۔ اب زندگی کے 60 سال کا تجربہ جو ہے وہ ایک میں نہیں رکھتا، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے عطا کی ہے تجربہ۔ پڑھا لکھا میں نہیں ہوں، اتنی میری تعلیم نہیں، میں 6ٹھی جماعت سے بھاگا ہوا انسان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطایت ہے اس کی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ اتنی گفتگو کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس سے علم مانگتا ہوں تو وہ میرے علم میں اضافہ کرتا ہے، باخدا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جن جان پاکستان جی گزرا ہوا جو کل ہے، آپ کی عید تھی اور میرا ٹرو بھی تھا، اور آپ کہیں پاکستان میں اور دنیا میں عید کا دوسرا دن تھا۔ تو میرے بیٹے کی رسم نکاح تھی جو اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے، بڑا اس کا شکر ہے کہ جو ہوا ہے وہ، اس کا میں نے کلپ بھی شروع میں لگایا ہے،
آپ دیکھیے گا. اور جن جان پاکستان جی، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دنیا کی خوشیاں آپ کو دیکھنی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی مشکلیں، مصیبتیں، تکلیفیں آسانیوں میں بدلے. عمران خان کی مشکلیں، مصیبتیں، تکلیفیں آسانیوں میں بدلے. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی یوں بد دیا پترا؟